بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام آپ میڈیا کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، اور میں چاہتا تھا کہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے کروں اور کچھ چیزوں پہ میں روشنی ڈالوں، تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو آج یہاں تکلیف دی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یکم رمضان ہے الحمدللہ۔ پہلے تو میں اپنی تمام دیکھنے والوں کو، تمام قوم کو رمضان کی مبارکی دیتا ہوں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ یکم رمضان سے جو صحت کارڈ ہے اس کو بحال کیا جائے گا، تو الحمدللہ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ ہے جو بحال ہو چکا ہے، اور رات کو 12 بجے یہ شروع ہو چکا تھا، اور آج دن 12 بجے تک تقریباً 700 مریض جو ہیں وہ ایڈمٹ بھی ہوئے ہیں ہسپتال میں، اور تقریباً 1 کروڑ روپے تک کے جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ کی جا چکی ہیں۔ اور یہ ہماری ایک بہت خوشی کا مقام ہے کہ جو تکلیفات، جو مشکلات ہماری خیبر پختونخوا کی عوام کو درپیش تھیں، جیسے کہ صحت کارڈ بند تھا، علاج کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، تو اللہ کی مدد سے صحت کارڈ بحال ہو چکا ہے اور اس پہ ٹریٹمنٹ شروع ہو چکی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انیشیٹو پاکستان تحریک انصاف نے لیا تھا، ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا۔ ان کا انیشیٹو ہمیشہ عوام دوست اور عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ 2015 دسمبر میں اس کا انیشیٹو لیا گیا، اور اس کو 4 ضلعوں پہ لانچ کیا گیا تھا۔ پھر 2016 میں اس کو 50% آبادی کے لیے لانچ کیا گیا، جو احساس پروگرام تھا اس کے ڈیٹا کی بیس پہ اس کو لانچ کیا گیا، اور تقریباً خیبر پختونخوا کی 50% آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی تھی۔ پھر اس کی پاپولیرٹی اور اس کی جو فوائد عوام کو مل رہے تھے، اس کے مد نظر چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت پر 2020 میں اس کو پورے صوبہ سرحد کے لیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے لانچ کر دیا گیا، اور اس سے خیبر پختونخوا کا ایک ایک باشندہ جو رہنے والا ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتا تھا، اور ہو بھی رہا ہے۔ جب یہ 2020 میں پورے خیبر پختونخوا کے لیے لانچ کیا گیا تو اس وقت تقریباً 18 بلین اس کا جو اینول کاسٹ ہے وہ آ رہی تھی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ایسی بات کی جاتی ہے کہ جب ایکسپنسز اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس پہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہاں میں الحمدللہ کہوں گا، کیونکہ جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا 2020 میں پورے صوبے میں، مطلب سب کو مل گیا، تو اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی اور اس کے فوائد جو عوام کو ملتے رہے، اس سے جو تعداد تھی صحت کارڈ کی یوٹیلائز ہونے کی وہ بہت زیادہ ہوتی گئی، اور 3 بلین پر منتھ کا جو ہے اس کا جو ہے وہ کاسٹ آ گئی، اور تقریباً 36 بلین ہے ایوریج، یہ 34 بھی ہو جاتا ہے، کبھی اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، لیکن اس کی کوئی ایوریج ابھی جو ہے تقریباً 3 بلین پر منتھ کی جو آ گئی ہے۔ لیکن اس چیز سے ہم پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور جو عوام پہ ہی لگ رہا ہے، اس کا فائدہ اٹھانے والے عوام ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی، اور پھر جیسی حکومت آپ کے سامنے آئی، یہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو فائنینشیل سٹیٹس تھا خیبر پختونخوا کا، اور پورے پاکستان کو تو آپ کے سامنے ہی ہے، میں خیبر پختونخوا کی بات اسپیشلی کروں گا کیونکہ میں خیبر پختونخوا حکومت کا نمائندہ ہوں۔ جو تباہیاں ہوئی، جو مشکلات ہوئی، جو فائنینشیل سچویشنز تھیں، ان کو ایک تباہی کی طرف لے کے گئے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحت کارڈ بند کر دیا گیا، اور اچھی خاصی بلینز میں جو لائبلٹی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ صحت کارڈ بند تھا، علاج کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، جو لوگ اس سے مستفید ہو رہے تھے ان کے علاج نہیں ہو پائے، کافی ایسے مریض جن کو دل کی بیماریاں تھیں وہ بیٹھے رہے، ان کا سرجری نہیں ہو سکی، اس کی سٹنٹنگ نہیں ہو سکی، جو ڈائلیسس تھا، گردوں کے جو مریض تھے ان کے ڈائلیسس نہیں ہو سکے، تو عوام نے بہت نقصان اٹھایا، کیونکہ جب ایک پرولونگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے تو مسئلے بڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عوامی حکومت نہیں ہوتی، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی ہماری حکومت آئی تو ہمارا انیشیٹو تھا، ہم نے صحت کارڈ بحال کر دیا ہے، لوگ اس سے علاج کر رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سسٹینیبل پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، نہ ہی صحت کارڈ جو ہے دوبارہ اس طرف جائے گا کہ اس کو روکنا پڑ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سسٹینیبل پروجیکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت آگے لے کے آتی رہی ہے اور لے کے آئے گی۔ اور ہمارا
जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जवान, जो भी अल्लाह ना करे किसी बीमारी में बीमारी में मुंसलिक होते हैं, तो उनको एक मयारी, एक अच्छा और एक बेहतरीन सेहत का निज़ाम मिले, उनका इलाज हो, और आवाम से जो हस्पतालों के खर्चे हैं, ये बीमारी के जो खर्चे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत अपने सर ले। तो तकरीबन इस वक्त 18 से ज़्यादा किस्म की जो इलाज हैं वो सेहत कार्ड के अंडर हो रहे हैं, 1800 से ज़्यादा, और आई थिंक इस 18 जी। तो इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन मैं इस पर आपसे बात भी करता रहूँगा, और मुझे खुशी होती है कि जब हमारे भाई, हमारे दोस्त हमारी इन बातों को प्रमोट भी करते हैं और अपनी राय भी देते हैं, क्योंकि ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हमारा है, यहाँ ये आवाम हमारी, हम सब एक हैं, और हमने मिलजुल कर इस सूबे की तरक्की के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए हमने काम करना है, क्योंकि अमली जो हिकमत अमली होती है, जो काम होते हैं, उसी से रिलीफ मिलता है, उसी से बेहतरी आती है। इंशाअल्लाह ताला तमाम शोबों में जो हमारे सूबे के हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की प्रोलॉन्ग जो टाइम गुजारा और फिर जो कि मरकज़ में हुकूमत बैठी रही, उसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट से बहुत सफ़र किया है, बहुत पीछे गए हैं, और बहुत ही ख़राबियाँ उनमें हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको रिवाइव भी करना है और उनको बेहतरी की तरफ भी लेके जाना है, और इसकी जो हमारी लीडरशिप है, हमारी जो टीम लीडर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, इंशाअल्लाह ताला वो कुछ ही अरसे में आपको बताएंगे कि सूबे को अच्छी तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, और वो अमली मुजाहरा जो है आपके सामने करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उनकी लीडरशिप में हमारा सूबा बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा, चाहे तालीम हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, या जो भी महकमे हो, उनमें एक वाज़ेह जो बेहतरी है वो आप लोगों के सामने होगी और आप लोगों को नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया।